بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں السلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، سیاسی ہلچل بہت تیز ہو چکی ہے اور حکومت بھی بڑی مستعد نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن بھی بڑی متحرک ہے۔ حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف جو امکانی طور پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو لائیو براہ راست نشر کیا جائے۔ دنیا کا ہر چینل، پاکستان کا ہر چینل جو ہے وہ دنیا بھر کے تمام لوگوں کو اس پوری کارروائی کو دکھائے، اور اس سلسلے میں وہ اسمبلی میں ایک قرارداد لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں اگر مر بھی جاؤں تو زمینی حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے، ان کو میرے خلاف کچھ نہیں ملا۔ بہرحال جو بھی ہے، پھر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ جائزہ لیں گے کہ اس میں کتنا دم خم ہے اور اس دفعہ بیل منڈے چڑھے گی یا عین وقت پر کچھ لوگ بیمار ہو جائیں گے اور وہ پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں گے۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اعداد و شمار کا جائزہ لے کے مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہوگی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ٹاپ 10 وزراء سامنے آئے کہ یہ 10 لوگ بڑے اہم ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی وزارت خارجہ بھی باہر ہو گئی، فواد چودھری کی وزارت اطلاعات بھی باہر ہو گئی، اور جن کا بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا، وزارت خزانہ بھی باہر ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ تو چپ کر گئے، کچھ نے چپکے سے کچھ اعتراضات کیے ہلکے سے الفاظ میں، فواد چودھری صاحب نے اور وہ ہمارے کے پی کے والے ایک وزیر صاحب نے بھی۔ لیکن شاہ محمود قریشی نے خط لکھ مارا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ نے کس طرح یہ کیا ہے اور یہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور بات ہوگی اس ملک کو لوٹنے والوں کے لیے، جو دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، زمین کے نام پر لوٹ رہے ہیں، مادر وطن کے نام پہ لوٹ رہے ہیں، مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں، زمین نہیں ہوتی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس لیے ہمیں کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم پوچھنے والوں کو مینج کر لیتے ہیں۔ آج پوچھنے والوں سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیسے مینج ہوتے ہیں، اگر آپ بھی مینج ہوتے چلے گئے تو پھر اس ملک کو کون چلائے گا؟ جی مظہر برلاس صاحب، جو سیاسی ہلچل ہے، بلکہ میرا خیال ہے سیاسی ہلچل میں سب سے پہلے ایک دعویٰ آپ کو سناتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کی طرف بھی بعد میں جائیں گے، پہلے ایک دعویٰ بڑا مزیدار آج احسن اقبال نے دعویٰ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 وزیر ہمارے رابطے میں ہیں اور وہ یہ تسلی چاہ رہے ہیں ہمیں ٹکٹ دو، اور ہم آئے کہ آئے۔ ذرا بات سنائیے جی، کیا کہتے ہیں احسن اقبال؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی کی کابینہ کے 5 وزیر ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آج اگر ہم ان کو ٹکٹ کی گارنٹی دے دیں تو وہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ٹکٹ کی گارنٹی دے دیں، یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا حکومتی صفوں میں واقعی ایسی پوزیشن ہے؟ اتنے ہی لوگ ناراض ہیں وزیر اعظم عمران خان سے، ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ وہ شخص کر رہا ہے جس نے اپنی حکومت کے عہد میں یہ کہا تھا کہ اگر پرویز مشرف باہر چلا گیا تو میں تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ صحیح ہے۔ یہ موصوف اپنے وعدے پہ، اپنے دعوے پہ پورے نہیں اتر سکے، صحیح ہے۔ لہٰذا ان کی پرانی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی نئی بات کا جائزہ لیتے ہیں، نئے دعوے کا۔ صحیح ہے۔ ان کے دعوے میں صداقت نہیں ہے۔ اوکے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کے جو صوبائی حکومت ہے پی ٹی آئی کی پنجاب میں، جی ہاں۔ وہاں نون لیگ کے 20 سے 22 ایم پی ایز سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو۔ ٹھیک ہے۔ اس میں شیخوپورہ سے بھی لوگ ہیں، فیصل آباد سے بھی ہیں، نارووال سے بھی ہیں، سیالکوٹ سے بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے لاہور سے بھی ہوں، یعنی وہ واضح ہو چکے ہیں۔ اور اس میں وہ مولانا جو جلیل شیخوپوری ہیں، مولانا غیاث الدین ہیں، یا وہ گجرانوالہ کے انصاری صاحب ہیں، اسی طرح اور لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کے تو وہاں بھی آدمی پورے نہیں۔ رہی بات ان کی کہ جی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے، نمبر 1۔ صحیح۔
دوسرا علوی صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان ساری سیاسی جماعتوں کی کہ وہی لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آ ملیں تو شاباش بہت اچھا، اور اس طرح کئی لوگ مسلسل اقتدار میں آ رہے ہیں صحیح ہے، کہ وہ پہلے ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، اگلا الیکشن وہ کسی اور پارٹی سے لڑتے ہیں، پھر اگلا الیکشن کسی اور پارٹی سے لڑتے ہیں، اور ایسے لوگ تمام پارٹیوں میں ہیں۔ ہمارے لوگوں کو بھی ان ایسے سیاستدانوں کا جائزہ لینا چاہیے جو ہر الیکشن میں لوٹا بنتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو بھی ایک سوچنا چاہیے کہ ہم صحیح، کن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ صحیح، ہمارے ہاں تو ووٹ دولت مندوں کو ملتے ہیں، بدماشوں کو ملتے ہیں، چور اچکوں کو ملتے ہیں۔ صحیح ہے، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر آپ کہیں تو سنا دوں۔ ضرور سنائیں۔ 1985 میں ملتان سے ایک پروفیسر صاحب الیکشن لڑا، انہوں نے، پروفیسر لجپال سیال۔ پروفیسر صاحب کو 3 ووٹ ملے، صحیح ہے، اور پروفیسر صاحب نے ایس ایس پی ملتان کو درخواست دی کہ میری سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے۔ ایس ایس پی نے بلایا، میٹنگ کی، تو انہوں نے کہا پروفیسر صاحب مسئلہ کیا ہوا ہے؟ ووٹ تو آپ نے 3 لیے ہیں، سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے پروفیسر صاحب نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، میرے دشمنوں کی تعداد تو دیکھیں، مجھے تو 3 ووٹ ملے ہیں، میرے دشمنوں کی تعداد تو کتنی دیکھیں، زیادہ ہے، مجھے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ حمایتی ٹوٹل جو ہے میرے 3 ہیں، ایک وہ خود ہوں گے، ایک ان کی بیگم ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ یار بیٹی دوست بیٹا ہو، ہوگا۔ کوئی بچہ ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا بھی طرز عمل درست نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا اس میں صداقت ہے۔ اس کی وجہ ہے صحیح، کہ پچھلے 3.5 سال کا ریکارڈ بھی یہی ہے کہ اپوزیشن کے لوگ ہر اہم مرحلے پر، وہ آپ نے درست فرمایا کہ طبیعت بیمار ہو خراب ہو جاتے جاتی ہیں، ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اور فاتح آج خانی، کل تو ویسے کرونا کا کوئی بڑا مری بہانہ ہے۔ پھوپھو پھر مر جاتی ہے ان کی ہاں، یا اپوزیشن والوں کی۔ لیکن رانا ثناء اللہ جو ہے انہوں نے بھی بڑا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے بھی کچھ اس احسن اقبال سے ملتی جلتی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بھی کچھ باتیں کی تھیں، وہ بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن ان کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ یہ آپ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ اسی طرح کا یہ سلسلہ ہے کہ یہ ہر دفعہ اب تو حالت یہ ہے، ویسے مظہر برلاس صاحب، ہمیں تو چھوڑیں، عوام کو بھی چھوڑیں، ان کو خود ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فواد چودھری بیان دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں احسن اقبال کا۔ جی، انہوں نے کہا بھائی جب یہ کام ہوگا عدم اعتماد والا تو یہ اپنے بندے گن لیں، ان کے بندے غائب ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اب حکومتوں کے لیے بہت سی چیزیں کرنا آسان ہوتی ہے، صحیح ہے، اور لوگوں کے مفادات ہیں، یہ کھیل ہی سیاست مفادات کا ہے۔ سو مجھے نہیں لگتا، ابھی دیکھیے نا آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف کی میٹنگ ہوئی، ہاں جی بالکل، انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے عدم اعتماد کا فیصلہ کر لیا جی ہے، ہاں، تاریخ کوئی نہیں دی، جی اور وہ ہم سوچیں گے، پروگرام بنائیں گے، گیم کریں گے، یعنی صحافیوں کو ایک ایسے لالی پاپ دے دیا۔ انگیج کیا میڈیا کو کہ اس پہ باتیں کرو ذرا فی الحال۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا لانگ مارچ کا فیصلہ بھی برقرار ہے، اور خود ہی کہہ رہے ہیں 2 محاذوں پر نہیں لڑا جا سکتا، کہہ رہے ہیں 23 مارچ کو ہی آئیں گے۔ اور بلاول بھٹو زرداری ان سے مختلف بولی بول رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ عدم اعتماد کر پائیں گے۔ صحیح ہے، آپ کو مظہر برلاس صاحب کو نہیں لگتا جی کہ یہ عدم اعتماد کر پائیں گے، لیکن مجھے بھی ویسے نہیں لگتا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو کوشش کرتا ہوں ان کی بات کروں، لیکن انہوں نے اب بات کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، ہر دفعہ گولی دے کے چلے جاتے ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی اپوزیشن کے دعووں کی، اپوزیشن کی حکمت عملی کی، یہ کہاں تک آگے بڑھے گی اور کتنی کامیابیاں ہوں گی، کتنی ناکامیاں ہوں گی، اور کیا واقعی کچھ یہ کریں گے یا صرف وقت ضائع کریں گے اور عوام سے دھوکہ کریں گے پہلے کی طرح۔ آج دعویٰ کیا ہے رانا ثناء اللہ نے، آپ کو بتایا تھا
رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بس 8-10 سیٹوں کا تو فرق ہے اور ہمارے پاس آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ ادھر آنے چاہ رہے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا، لیکن جس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کریں گے اس پر بالکل پورا اتریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا وہ سنیے۔ کہ فرق تو ٹوٹل جو ہے وہ 8-10 کا ہی ہے نا، فرق اتنا ہے، اور اس سے دگنے لوگ جو ہیں اپنی حکومت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ بندے تو ان کے اتنے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا، لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کے ساتھ پولیٹیکلی جو پرومس کرے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آنر کریں گے۔ مظہر برلا صاحب دعویٰ بہت بڑا کر گئے ہیں، یہ تو احسن اقبال کے بھی استاد نکلے ہیں دعوے میں۔ نہیں، جاتے جاتے انہوں نے دانہ ڈالا ہے لوگوں کو، اراکین اسمبلی کو، کہ جو ہمارے ساتھ آئے گا مسلم لیگ نون جو وعدہ کرے گی اس کے ساتھ وہ پورا کرے گی، پولیٹیکلی جو بھی وعدہ ہوگا۔ ٹھیک یہ ایک دانہ ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کا کسی دن میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ خواجہ آصفی کی طرح جیتے تھے، یہ بھی ایک قصہ ہے۔ اچھا۔ دوسرا، رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈویژن سے آج شیخ یعقوب صاحب ساتھیوں سمیت مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے ہیں نون سے نکل کے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، انہوں نے کہا 8 ووٹوں کی تو بات ہے بھائی، جب وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو ان کو ووٹ ملے تھے 176۔ جی ہاں۔ جب سینٹ میں حفیظ شیخ ہار گئے تو میڈیا پہ باتیں ہوئیں کہ وزیر اعظم اعتماد کھو چکے ہیں، تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا جی۔ اور انہیں ووٹ ملے 178، جی 2 ووٹ بڑھ گئے۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، عدم اعتماد بھی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اب ممبران کی تعداد پورا کرنا ان کا کام ہے، اب حکومت کا کام نہیں۔ حکومت کی چھوٹی کام ہے ان کا، ایسے ہی ان کا کام ہے 172 ممبران پورے کریں قومی اسمبلی میں، صحیح ہے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی میں کر کے دکھائیں 186۔ وہ بھائی ایسے تھوڑا ہے، یہ باتیں کرنا آسان ہے، ممبران پورے نہیں ہوتے۔ کورونا بھی بہت ہے، بیمار بھی بندہ ہو جاتا ہے، پھر آئسولیشن کا بھی آرڈر آ جاتا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، مسائل تو بہت ہیں، لیکن یہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں یہ اچانک، مجھے یہ بتا دیں کیا کوئی اشارہ آیا ہے شاید کا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے عوامی حلقوں میں کسی کے سر سے ہاتھ اٹھ گیا ہے، کوئی کہتا ہے کچھ لاتعلق ہو گئے ہیں کچھ لوگ، کوئی کہتے ہیں سر بدل گئے ہیں، ہاتھ وہی ہیں، یہ اصل بات کیا ہے؟ اچھا جی، حکومت کا 4تھا سال جا رہا ہے، اب یہ سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ یہ آلموسٹ الیکشن ایئر آپ کہہ لیں، کیونکہ نیکسٹ ایئر الیکشن ہے۔ اب یہ کیا کریں؟ ورکرز کو چارج کرنا ہوتا ہے، تو ان کے پاس راستہ کیا ہے؟ میڈیا کو بھی انگیج کرنا ہے، بیچنے کے لیے سودا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اب بیچنے کے لیے ایک مارچ ہے اور ایک عدم اعتماد ہے، استعفوں والا کام تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ استعفے دیں، وہ نہیں دیے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں، پہلے تو یہ بھی ہے نا، ٹھیک ہے، ایم کیو ان کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں، مسلم لیگ کاف ان کا ساتھ کیوں دے گی، اور اگر دے گی تو اس کی قیمت بہت بڑی وصول کرے گی۔ کیا وہ بڑی قیمت دینے کے لیے نون لیگ تیار ہے؟ ٹھیک یہ سارے سوالات ہیں نا۔ صحیح ہے۔ تو میرا نہیں خیال، اس لیے کہ جیسے آپ کے سرگودا سے ایک آدمی، اب اس کی جگہ نون لیگ کا ایم این اے موجود ہے، تو نون لیگ کیوں لے گی؟ ٹھیک ہے، بے شک کوئی بڑے قد کاٹ کا بندہ ہو۔ ہاں اسی طرح مختلف جگہوں پہ ہے نا۔ صحیح ہے۔ اب بس طلال چودھری ہے، اس کے مقابلے میں بندہ کیوں لے گی؟ صحیح ہے، لوگ ہیں نا پارٹیوں میں۔ ایسا ہی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں جتنا رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں۔ رانا صاحب تو ابھی اس وقت کا انتظار کریں جب ان پہ ماڈل ٹاؤن کیس کھلے گا، اور رانا ثناء اللہ صاحب سنا ہے، شنید ہے، یہ مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے۔
چلیں ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا یہ، لیکن جو ان کی کمٹمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ بہرحال دیکھیے. لیکن ایک اور کیس کی بات کر لیتے ہیں نا، شہباز شریف کا کیس. کہا جا رہا ہے کہ 18 تاریخ کو شاید ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی، کوئی اس سے امکانات ہیں، کوئی اس طرح دعویٰ کیا ہے فواد چودھری نے بھی، اور اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے. شہباز شریف نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن مریم اورنگزیب نے کس حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، وہ گفتگو آپ کو سناتے ہیں، تبصرہ بعد میں کرتے ہیں. مریم اورنگزیب. پاکستان کے اندر یہ حال ہے کہ ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ صرف شہباز شریف کو جیل میں بھجوانے کے لیے بھرتیاں کرتا ہے، افسروں کو ایکسٹینشن دیتا ہے، اداروں کو استعمال کرتا ہے. ACR آج شہباز شریف کے اوپر الزام ثابت کرنے کے اوپر لکھی جاتی ہے. جو تبادلے ہیں وہ صرف شہباز شریف صاحب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کوئی شخص ایسا ہو جو ان کے اوپر الزام ثابت کر دے، ان کو جیل بھجوا دے، ان کو کسی طرح شہباز شریف صاحب جیل پہنچ جائیں. آج پاکستان کے اندر انصاف عمران خان صاحب کا جو ہے اور جو میرٹ ہے وہ صرف شہباز شریف کو جیل بھجوانے کے اوپر مبنی ہے. جی، سارا نظام انصاف شہباز شریف پہ رکا ہوا ہے، میرٹ شہباز شریف پہ ہے، ACR شہباز شریف پہ ہیں. جو الزام لگا بیٹھے ہیں وہ سچ ثابت کرو. ایک تو مجھے آج ڈاکٹر فردوس عاشق امان یاد آ گئی ہیں. وہ ان کے بارے میں کنیز اول کہا کرتی تھی، کنیز دوم عظمہ بخاری کو کہتی تھی. ایسے اب یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ اگر کوئی جماعت اسلامی کا بندہ کرتا تو میں کہتا صحیح ہے، صحیح ہے، یہ کوئی ANP کا بندہ کرتا تو میں کہتا درست ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ پارٹی یہ باتیں کر رہی ہے جنہوں نے یہ کہہ رہی ہے نا افسر شہباز شریف کو وزیر اعظم جو ہے وہ اندر کرانا چاہتا ہے. یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے آصف علی زرداری کو جیل میں ڈالا، اس کی زبان کاٹی، طویل ترین قید اس شخص نے کاٹی اور اف نہیں کی. جبکہ ان کے لیڈروں کو تو جیل کاٹنا بھی بڑا مشکل ہے. وہ تو جیل کے لوگ بتاتے ہیں کہ عورتوں کی طرح روتے تھے جیلوں میں. تو وہ جو انہوں نے احتساب الرحمان بنایا تھا وہ کس کے لیے بنایا تھا؟ آپ نے جو بات کی ہے اس حوالے سے نمبر ایک، بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج کچھ باتیں کی ہیں. ایک اور بات بھی سن لیں. اچھا. نمبر دو، کس طرح انہوں نے ماڈل ٹاؤن پہ فائرنگ کی، بندے شہید کیے. یہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. صحیح. ابھی تو میں MSF کے ان لیڈروں کے نام نہیں لے رہا جن کو ان کی قیادت نے لاہور میں مروایا. صحیح. اور وہ جو پولیس افسر تھا وہ آج کل سینیٹر ہے ان کا، جس کے زیر نگرانی بہت سا کام ہوتا اس پولیس افسر نے خیر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. میرا خیال ہے انہیں کارناموں کا صلہ تو اسے سینیٹری کی صورت میں ملا تھا. تو یہ وہ پارٹی کرے نا یہ بات الوی صاحب جس نے اپنے دور میں بے نظیر بھٹو شہید کو انہوں نے اتنا مجبور کر رکھا تھا کہ اسی دن لاہور میں ان کی پیشی ہوتی تھی، اسی دن اسلام آباد میں پیشی ہوتی تھی. اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ یہ عورت ہے. اس وقت یہ فتوے لیتے تھے مولویوں سے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے. اب ان کی عورتیں آ گئی ہیں تو اب سب کچھ جائز ہو گیا. انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. انہوں نے محترمہ نصرت بھٹو کی تصویریں پھینکی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مخالفین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ قدرت کے پکڑ میں ہیں، مکافات عمل کا شکار ہیں؟ بالکل ہیں. اچھا. الوی صاحب بات یہ کرنی چاہیے، یہ بات وہ کرے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو. انہوں نے ایک شخص کی جیل میں زبان کاٹی. جی. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح. انہوں نے میڈیا ٹرائل کیا اس کا کہ جی وہ گھوڑوں کو مربے کھلاتا تھا اور پتہ نہیں کیا کرتا تھا اور کیا نہیں کرتا تھا. جتنا اس پاکستان کی تاریخ میں آصف علی زرداری کا میڈیا ٹرائل ہوا ہے کسی کا نہیں. لیکن ویسے وہ بڑا دلیر انسان ہے اور وہ اف نہیں کرتا. اس نے کبھی میڈیا کو دبانے کی کوشش نہیں کی، میڈیا پر ظلم کرنے کی کوشش نہیں کی، میڈیا کے اشتہارات اور یہ جو باقی حربے استعمال کرتے ہیں مختلف لوگ وہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور علوی صاحب اور بڑی جرت مندانہ طریقے سے اس نے ہر مشکل کو، یہاں ہمارے دوست احباب ہم دیکھتے ہیں روز اس کا بریف کیس پیک کروا کے سوتے تھے کہ صبح زرداری گیا اور صبح ہو گیا. اور حالات نے اس کو بڑا، کوئی شک نہیں. بات سن لیجئے کہ آصف علی زرداری نے
जेल की तकलीफ़ों को भुलाकर, ज़बान काटने की तकलीफ़ों को भुलाकर उसी जेल में नवाज शरीफ की सालगिरह का एहतमाम किया मनाने का। सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो तोफ नहीं करता। ये तो बाज़ लोग वाकई रोज़ हुकूमत ख़त्म करके सोते थे। हाँ, कि सुबह तो ये नहीं भाग जाएंगे मुल्क से और निकल जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होता था। वो बड़े उन्होंने जिस अंदाज में भी एक तदब्बर और फहम फरासत के साथ और बड़े हौसले के साथ तमाम हालात को फेस किया, एक वाकई एक सियासी लीडर के तौर पर। देखें आगे वो किस तरह करते हैं और पत्ते कैसे खेलते हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बातें हो रही थी अपोजिशन के हवाले से वो तो हो गई। अब हुकूमत की बातें करते हैं। हुकूमत के 10 वज़रा को टॉप 10 करार दिया गया है, उन्हें तारीफ़ी असनाद दी गई हैं, सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, सोशल मीडिया पे भी बहुत शोर हुआ, उनकी कारकर्दगी पे बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए। बाकी दुनिया को तो छोड़िए, शाह महमूद कुरैशी ने भी बड़ा बुरा मनाया और उन्होंने एक ख़त लिख मारा। उन्होंने कहा कि मुझे ज़रा बताएं कि ये किस तरह आपने किया है और हम कैसे पीछे रह गए। और बड़े बड़े लोग, मज़हर बरलास साहब, फवाद चौधरी साहब हमें हर वक्त बोलते हुए नज़र आते हैं, वो भी इसमें पीछे रह गए। वो अली मोहम्मद ख़ान जो हैं, उन्होंने भी कहीं नाराज़गी का इजहार कर दिया एक स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में कि पता नहीं मेरिट क्या है इसका और डी मेरिट्स क्या हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल सामने आई है, इस पर आपका तबसरा क्या है? अच्छा, इसका पूरा जायज़ा लेते हैं कि जो जिनको असनाद से नवाजा गया जी, वो किन बुनियादों पर नवाजा गया और जो नवाजे नहीं गए क्या उनकी कारकर्दगी वाकई इस काबिल थी। ठीक है। मसलन इन्होंने मुराद सईद को दिया, नंबर 1 करार दिया। पता नहीं अब उनकी कारकर्दगी क्या है। नंबर 2 इन्होंने कहते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और बाकी मेहनत तो हमें नहीं पता कि क्या करते हैं, लेकिन ये हमें पता चला है कि उन्होंने टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि सफ़र करना मुसीबत बन गया है। नहीं, सच टोल टैक्स का मुआहदा मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया, सकूक बांड जब इसाक डार साहब ने जारी किए। ये 2026 तक है या 2035 तक है। अच्छा, हर साल 10% टोल टैक्स बढ़ेगा। ये कारनामा उनका है, मुराद सईद का नहीं। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता मुराद सईद को क्यों ये सनद जारी की गई है। सड़कें हमारी बोलती हैं, मवासलात है ना इनके पास। जी, डाकखाने हमारे बोलते हैं। अगर डाकखाने इतने कामयाब हैं तो जो प्राइवेट कोरियर सर्विस हैं वो क्यों कामयाब हैं। ठीक है। और सड़कों की हालत मैं नहीं, लोगों को ख़ुद पता है क्या है। ऐसे तो अब पता नहीं किस कारकर्दगी पर उनको इनाम दिया गया। असद उमर पे आ जाइए जी। दूसरा नंबर मनसूबा बंदी। असद उमर साहब को प्लानिंग। वज़ीर ख़जाना पहले बनाया गया था और वो नाकाम हुए थे। 1 करोड़ लोगों को नौकरियां पता नहीं किसको मिली हैं। मेरे सामने तो नहीं किसी को मिली। आपको कोई खबर है? किसी कागज़ों में शायद मिली हो, पता नहीं है, ये भी हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, पता नहीं ऑन द रिकॉर्ड भी कह दें, ऑफ द रिकॉर्ड तो कहते हैं कि वो जो 6 महीने हैं वो अभी तक हमें भुगतना पड़ रहे हैं, जिसमें असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना रहे। ठीक है। अब मैं 3 वज़ीरों की बात करूँगा जिनकी कारकर्दगी मेरी नज़र में बहुत शानदार रही। ठीक है। फवाद चौधरी 24 घंटे इस हुकूमत की वकालत करते हैं। ठीक है। बल्कि मैं 4 का तज़किरा करूँगा। फवाद चौधरी अपोजिशन की तमाम पार्टियों का जवाब देते हैं और क्रीज से बाहर निकल के छक्के चौके मारते हैं
اپنے سیاسی مستقبل کا لالچ کیے بغیر. اور بالکل، اور فواد چودھری صاحب وہ کارنامے اور تعریفیں بیان کرتے ہیں جو اس حکومت نے کیے ہی نہیں ہوتے. اچھا، دوسرے نمبر پر آ جائیے پیر نور الحق قادری کی طرف. بالکل صحیح ہے. پیر نور الحق قادری کے عہد میں کرتارپور کوریڈور کھلا اور کربلا میں پاکستان ہاؤس بنا. ٹھیک ہے جی، زائرین کے لیے سہولتیں پیدا کی گئیں. صحیح ہے. پاکستان میں ریلیجیس جو ٹورزم ہے اس کو تیز کیا گیا. صحیح ہے. اور ان کی کارکردگی نظر نہیں آئی. صحیح. میں مختصراً دو کا بتاتا ہوں. صحیح. شاہ محمود قریشی کی خارجہ امور پر بڑی کامیابیاں ہیں. جی ہاں. لیکن انہیں نظر انداز کر دیا. انہوں نے لکھا آج خط میں 26 میں سے 22 اہداف میں نے پورے کر لیے ہیں اور باقی 4 میں بھی جو ایک 99% ہو چکا ہے. اور انہوں باقی نے خط درست لکھا. ہاں جی. فروغ نسیم نے وہ قانون سازیاں کروا دی جو حکومت نہیں کروا سکتی تھی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل. تو ان کی کارکردگی تو چاروں کی نمایاں تھی. اچھا، انہوں نے کسی ایک بھی اتحادی وزیر کو کچھ نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتحادی وزیر تو پسند ہی نہیں. بعض تو اس میں بالکل ناپسندیدہ ہے. اور ایک جملہ اور اسی موضوع پہ پھر اگلی خبر کی طرف جانا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے. اب جب کہ اپوزیشن بھی بڑی سرگرم ہے تو یہ کام، اس نیک کام کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ خواہ مخواہ اپنی وزارتوں کے اندر جھگڑے پیدا کر دیے گئے. ہمارا نظر آیا ہوا اٹھ کے چلا گیا اور اس کی بڑی تعریفیں سنتے تھے. عمر ایوب کدھر گیا؟ یہ آپ نے درست فرمایا. یہ خواہ مخواہ لڑائی نئی شروع کر دی ہے. اور وہ کیا کارکردگی دکھاتے اپنا پرویز خٹک. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. تو پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب کی ٹیم نے کیا دیکھا، کیا سوچا. بہرحال اس میں جو حکومت کا موقف ہے وہ بھی ہم بیان کر دیں. کابینہ کے اندر لڑائی شروع کر. ہاں، بہرحال حکومتی موقف یہ ہے کہ جی ان کو ٹاسک دیے گئے تھے اور ان ٹاسک میں سے وہ اس کی جانچ پڑتال کی گئی کہ کتنے % کام ہوئے اور جن کو نمبر دیے گئے ہیں وہ زیادہ تر. اچھا، اور سن لے نا، فواد چودھری کے محکموں کو پیسے دے حکومت. ریڈیو کے سارے ملازمین کی تنخواہیں بڑی دعوے کرتے ہیں. ہاں جی. شوکت ترین کو بھی کچھ نہیں انہوں نے، خیر کارکردگی اس کی بھی اچھی نہیں قرار دی. جی ہاں. وہ بھائی وزارت اطلاعات کے 2 ادارے جن کا مجھے پتہ ہے کہ تنخواہیں بڑی ہیں اور ان ملازمین کو مل نہیں رہی. جی. اس میں ریڈیو پاکستان اور APP ہے. صحیح ہے. دونوں اداروں کے ورکرز کا کیا قصور ہے؟ وہ کس کے سامنے روئیں؟ وزیر اطلاعات چاہتے ہیں ان کو پیسے ملے اور ان کو مل نہیں رہے. اور حالانکہ وہ APP کے جو ہے وہ ان کے جو سربراہ ہیں وہ مبشر حسن صاحب، سنا ہے انہوں نے تباہی پھیر دی ہے. اتنا کام کیا، ڈیجیٹلائزیشن کی ہے اور حکومت کا چہرہ بدل کے رکھ دیا ہے. پیسے پھر بھی نہیں ان کو دے رہے. خود مسٹر فواد چودھری نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی. پتہ نہیں بھائی کون سی. اچھا، یہ بھی کہتے ہیں PID پہ بھی یہ بڑے مطمئن ہیں، ان پہ بھی بڑے خوش ہیں. سہیل علی خان کے کام کی بھی تعریفیں کرتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں ہو رہا، پیسے ان کو کوئی نہیں مل رہے. بہرحال چلے جو کرتے ہیں، عجیب سا کام ہے لیکن چلے، اگر یہ کریں گے تو کیسے ہوگا. خیر جی، ایک اور فراڈ پہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ لوٹ رہے ہیں اس ملک کو، خدا کا واسطہ ہے ان کے ہاتھ پکڑیے، ان کے ہاتھ روکیے. لیکن لوٹنے والے کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا. کنگڈم ویلی والوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ جنہوں نے ہاتھ ڈالنے ہوتے ہیں ان کے اپنے ہاتھ گدلے ہیں. ہم نے ان کو کچھ فائلیں دے دی ہیں اور وہ موجے ہیں. پھر ان کا پیکج یہ ہے کہ آپ 100 فائل اٹھائیں، پراپرٹی ڈیلر 100 فائل اٹھاتے ہیں، 100 فائلیں یہ مفت دیتے ہیں کیونکہ کام سارا فائلوں پہ ہے. اور ان کا ایک فرنٹ مین بھی سامنے آ گیا ہے. فرنٹ مین ان کا مظہر برلاس صاحب، ان کا ادارہ جو PHDA ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کے معاملات کو جو ہے دیکھ بھال کرتا ہے. اظہر شریف اوان، اور وہاں افسر ہے، ڈائریکٹر ہے، لیکن ان معاملات کو وہ دیکھتا رہتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے. ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دیتے اور نہ نیب ادھر متحرک ہوتی ہے، نہ ادھر اینٹی کرپشن متحرک ہوتی ہے، نہ FIA متحرک ہوتی ہے. اور کاغذوں میں فورجری بھی کرتے ہیں. نوٹس بھی ان کو ملے ہیں، نوٹس ملتے ہیں، وہ دکھانے کے لیے ہمیں کہیں گے یہ ہم نے نوٹس بھیجا تھا، وہ نوٹس ہم نے بھی دکھایا لیکن کسی کو پکڑا نہیں جاتا. غلام حسین شاید جو اس کا CEO ہے لگتا ہے کوئی بہت تگڑا آدمی ہے. اچھا بھائی وہ تگڑا تو ہے، اس نے نام ہی کنگڈم ویلی رکھا ہے، بادشاہت. ہائے ہائے ہائے. تو شہنشاہ کو کون
پکارے، کسی کی جرت ہے ہاں، کہ شہنشاہ اس کی بادشاہ طرف دیکھے؟ معظم کو اور کون یہ پکاڑے؟ کمپنی کون سی ہے؟ یہ کنگڈم ویلی ہے سر، یہ جو اس پہ، لیکن ابھی کیونکہ آخری منٹ ہے تو ہم نے ایک اور بھی بات کرنی تھی، فلک ناز گروپ کراچی یہ کا۔ کوئی لڑکی ہے فلک ناز؟ فلک ناز نام تو پتہ نہیں اب لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یہ تو ہم اس پہ مزید کل اس پہ گفتگو کریں گے اور پوری تفصیل سے بتائیں گے، پورا ہر چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کاغذات سارے موجود ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے پہلے ایک فیز 7 میں ایک ڈرامہ کیا بحریہ میں، لوگوں کے لوٹ کے کھا گئے پیسے ایک ہائی رائز بلڈنگ کے نام پہ، اور ابھی کچھ یہ ایک اور پروجیکٹ لے کے آئے ہیں، اور اس کوئی زمین ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے خیر سے، اور یہ بس مال پانی کمائے جا رہے ہیں، اور جو پچھلے لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں اسلام آباد پنڈی کے۔ ہوائی قلعے ہاں ہوائی قلعے تعمیر کر رہے ہیں کراچی میں، کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی کام کیے ہوں گے، لیکن اسلام آباد پنڈی میں تو ماشاءاللہ سوائے لوٹ مار کے کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی اور معاملات ہیں۔ اس کی بہت سارے ڈاکومنٹس آ گئے ہیں ہمارے پاس، اس میں تفصیلی بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ اصل مسئلہ مظہر اللہ ان صاحب کی سوسائٹیوں کے گیٹوں پہ لکھا تو نہیں حاضہ من فضل ربی؟ وہ حاضہ من فضل ربی والا آپ نے بڑا یاد کرایا، کوئی زمانہ ہوتا تھا لوٹ مار کے پیسوں سے جو چیز بنتی تھی تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا حاضہ من فضل ربی، اور وہ پھر آج کل تو خیر وہ ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال ناظرین آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ بعد میں رونے کی بجائے اپنی جمع پونجی جو ہے وہ لوٹانے کی بجائے دھیان رکھا کریں، اور جو جعلی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، جو صرف فائلوں کا کاروبار کر رہے ہیں، جو صرف سٹے کا کاروبار کر رہے ہیں، ان کا شکار نہ ہو۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔